السلام علیکم ناظرین، بولم 162 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کا آغاز 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے، مطلب کہ پچھلی ایپیسوڈ اور اس میں 3 مہینے کا گیپ دکھایا گیا ہے۔ یالا کنواں کے قریب سے عثمان صاحب اپنے قبیلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قافلے میں بچے، مرد، عورتیں، بھیڑ، بکریاں، سامان، ہر ایک چیز موجود ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، آئے ماشاءاللہ ہماری ملت۔ یالا کنواں تک سمندر کے کنارے پر ترکمانوں کے خیمے ہوں گے۔ آج اہم دن ہے، وقت آنے پر بورسا کو ضرور فتح کیا جائے گا۔ پھر منظر پلٹتا ہے اور عثمان صاحب اورحان، سردار کرسے اور سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور نقشہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے، البتہ اگر ہم نے محاصرے کے دوران قسطنطنیہ سے آنے والی حمایت کو نہ روکا تو ہم فتح یاب نہیں ہوں گے۔ کونور کہتا ہے، ہمیں محاصرہ کر کے ہر طرف سے آنے والی امداد کو روکنا ہوگا میرے حضور، ہمیں راستوں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، محاصرے سے پہلے یوروکلر، ارموتلو، چنار جک اور یالا کنواں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا۔ پھر اورحان سے پوچھتے ہیں، اورحان کیا گندو صاحب کے سپاہی یالا کنواں میں آباد ہو گئے؟ جواب میں اورحان کہتا ہے، وہ یالا کنواں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا فرض انجام دے رہے ہیں۔ پھر کونور کہتا ہے، ہمارے کچھ سپاہی ارموتلو میں ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب نقشہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ جگہیں جہاں ہم اپنے خیمے لگائیں گے فی الحال کی شکل میں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، اس طرح بورسا کا محاصرہ شروع ہو جائے گا۔ تو جرکتہ نقشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، ہم زمین پر تمام احتیاط برت رہے ہیں لیکن ان کے پاس سمندر اب بھی موجود ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم محاصرہ جاری رکھیں گے، کرسے بھی آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو سردار کرسے کہتے ہیں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے عثمان صاحب، تاہم ہم نے قتلان حملوں میں بھیڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھو دی ہے، ہمارے بیڑے بازنطینی بھیڑوں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر یہ آسان ہوتا تو ہر کوئی بورسا کو فتح کر لیتا۔ تو اورحان کہتا ہے، علاؤالدین صاحب بھیڑوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کرسے سرزمین پر پہنچ گئے ہیں میرے حضور، وہ لوہار اور لکڑی کے کاریگروں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، بہترین بہترین کرسے صاحب، ہم سمندر سے آنے والی ہر طرح کی امداد کو روکیں گے اور یہاں کا سارا خزانہ کرسے قبیلے کا خزانہ ہوگا۔ تو سردار کرسے کہتے ہیں، سلامت رہیں عثمان صاحب، سلامت رہیں، خواہ زمین ہو یا سمندر، ترک ہمیشہ لڑتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، بالکل، ہم یا تو اس مقصد کے لیے شہید ہوں گے یا بورسا ہمارا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر نقشے میں گاڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں معاملات زندگی روزمرہ کی طرح جاری و ساری ہوتا ہے، مگر اسی لمحے کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور اس کے اشارہ کرتے ساتھ ہی سپاہی دکانوں پر جا کر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، تاجروں کو مارتے پیٹتے ہیں اور سونا لے لیتے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں، سونا نہیں ہے، ہم اپنے محصولات ادا کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ تاجر بوڑھا ہے یا جوان۔ لوٹ مار کرتے ہوئے سپاہی اس دکان پر جانے لگتے ہیں جہاں پہ عثمان صاحب کام کرنے آئے تھے۔ تاجر دکان بند کرنے ہی لگتا ہے کہ سپاہی اسے لات مار کر پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ تاجر التجا کرتے ہوئے کہتا ہے، ایسے نہ کرو، ہم پہلے ہی اپنے محصولات ادا کر رہے ہیں، اب ہم جنگی محصولات دینے کی حالت میں نہیں ہیں، برائے کرم رحم کرو۔ مگر سپاہی اسے مارتے پیٹتے ہیں اور سونا کھینچ لیتے ہیں۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر تاجر کہتا ہے، تمہاری یہ نا انصافی ایک دن تمہارا انجام ہوگی۔ اس لیے میں کمانڈر قسطنطین الیکسیوس اور سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کے جانباز حسریو اور توگائی بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ نا انصافی اور لوٹ مار کے خلاف لوگ بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر الیکسیوس قسطنطین سے کہتا ہے، بورسا کے لوگ جنگی محصولات سے خوش نہیں ہیں کماندار، اگر ہم لوگوں کی حمایت کھو دیں گے تو۔ قسطنطین اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، لوگ جائیں جہنم میں، میں یہاں شہنشاہ سے اجازت لے کر آیا ہوں، یسوع کی بھیڑیں یا تو اپنی اون دیں گی یا اپنا گوشت۔ عثمان بورسا پر حملہ کرنے سے پہلے قسطنطنیہ کے ساتھ ہمارے رابطے منقطع کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اگر یہ بحفاظت نکلنا چاہتے ہیں تو قیمت ادا کریں گے۔ پھر لوگوں کو خاموش کروا کر ایک آڑو دکھاتے ہوئے کہتا ہے، تم سب اس رسیلے آڑو کو کھانا چاہتے ہو ہاں؟ تاہم جان لو کہ اس کا حیرت انگیز ذائقہ آڑو کی گٹلی سے آتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آڑو مسل دیتا ہے اور گٹلی نکالتے ہوئے کہتا ہے، یہ اندرونی حصہ بازنطینی فوج ہے، تم یہاں ہو کیونکہ فوج یہاں ہے، فوج چلی گئی تو تم سب بھوکے مر جاؤ گے۔ تو ایک تاجر کہتا ہے، یہ چوری ہے، کیا تم ہماری جان بھی لے لو گے؟ پھر دوسرا تاجر کہتا ہے، کماندار قسطنطین ہم پر رحم کریں، مہربانی کر کے رحم کریں، ہماری تجارت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ پھر تیسرا کہتا ہے، آپ تجارت ختم کر دیں گے، ایسا نہ کریں۔ یہ سن کر قسطنطین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، کوئی رحم نہیں، جو بھی اس رسیلے پھل کو کھانا چاہے گا میں اس کے دانت نکال دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور وہاں موجود عوام کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں موجود بچے، عورتیں اور لوگ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں۔ حسریو اور توگائی بھی ایک طرف نکل جاتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی
سپاہی بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے اور انہیں بھی مارتے چلے جاتے ہیں۔ الیکسیوس بھی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وحشی بازنطینی سپاہی ایک بچے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر آخری لمحے میں توگائے کا پھینکا ہوا خنجر اسے جہنم کی راہ دکھاتا ہے۔ توگائے ہستیوں کے ساتھ بچے کے پاس آتا ہے اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، ڈرو مت، اپنے گھر کی طرف بھاگو، چلو اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ وہ بچے کو پرسکون کرتا ہے تو بچہ بھاگ جاتا ہے، پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے، ہمیں عثمان صاحب کو بتانا ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے ایک بازنطینی سپاہی ان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، عثمان صاحب کے لیے ایک مکتوب ہے۔ بحران آگے بڑھتا ہے اور خط لے کر عثمان صاحب کو دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، مکتوب قسطنطین پالیوروگوس کی طرف سے ہے، وہ کتا جس نے گندوز صاحب کو مارنے کا حکم دیا۔ کوہنور پوچھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے میرے حضور؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ شہنشاہ کی طرف سے مکتوب ہے، وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، وہ ہمارے ہر قدم کو جانتے ہیں میرے حضور۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں وہ جانتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ اب اس کو دعوت دے رہے ہیں جسے وہ کبھی مارنا چاہتے تھے۔ جرکتائی پوچھتا ہے، کیا ہم اسے ملیں گے حضور؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، جی ہاں، ہم قسطنطین سے ملیں گے۔ ہمیں روکنے کے لیے وہ یقیناً کئی چالیں چلے گا، وہ در حقیقت ہمیں مارنے کی بھی کوشش کرے گا۔ البتہ میں گندوز صاحب کا انتقام لینے کے لیے بورصہ کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں بورصہ کی فتح اور اپنے دشمن قسطنطین کا فیصلہ کروں گا۔ یہ آدمی اتنا گھٹیا ہے کہ میرا دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ اورحان، تم اور میں بورصہ جائیں گے۔ طویل عرصے سے ہولوفیرا کی کوئی خبر نہیں ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بورصہ کے بازار میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ قسطنطین الیکسیوس سے کہتا ہے، رحم ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کا واحد حل ایک تیز تلوار ہے۔ عثمان نہ آیا تو اس کا سامنا میری تیز تلوار کی دھار سے ہوگا۔ تو الیکسیوس کہتا ہے، خواہ وہ آپ کی دعوت قبول کر لے، وہ آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرے گا کماندار قسطنطین۔ جواباً قسطنطین کہتا ہے، میں نے عثمان سے معاہدہ کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے کہ میں اسے جان سکوں اور میں پہلا موقع ملتے ساتھ ہی اسے مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر الیکسیوس کہتا ہے، اگر عثمان بورصہ میں مر گیا تو ہماری عزت برباد ہو جائے گی، لوگ ہمیں بزدل کہیں گے۔ تو قسطنطین کہتا ہے، شرف یہ ایک احمقانہ لفظ ہے۔ پھر اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے، جب عثمان شہر کی دیواروں کو تباہ کرے گا تو نہ شرف بچے گا اور نہ لوگ۔ اس کے علاوہ میں عثمان کو محل میں نہیں ماروں گا، ایسے لگے گا جیسے لوگوں نے اسے مارا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی پیاری کزن ہولوفیرا سے بات کروں جسے میں نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا۔ پھر مری ہوئی ایک بچی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے جب اسے آخری بار دیکھا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ تو الیکسیوس کہتا ہے، وہ اب بچی نہیں ہے، اب وہ تیز دماغ کے ساتھ ایک ہوشیار خاتون ہے۔ جواباً الیکسیوس کھڑے ہو کر کہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے دماغ سے رشتہ داروں کی خدمت کرے گی یا بکریاں چرانے والے چرواہوں کی خدمت کرے گی۔ چلو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین سپاہیوں کے ساتھ ایک ندی میں منہ دھو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گونجا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، مدرسے والے، کیا ہم قبیلے تک دوڑ لگائیں؟ علاؤدین کہتا ہے، کیا ہوا؟ کیا تمہیں اپنا قبیلہ یاد آ رہا ہے؟ گونجا کہتی ہے، ہاں بہت زیادہ۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہیں پھر سے میرے گھوڑے کی مٹی کھانی پڑے گی۔ گونجا ہنستے ہوئے کہتی ہے، مجھے تم اس بار ہرا نہیں سکتی علاؤدین۔ علاؤدین کہتا ہے، چلو دیکھتے ہیں چال باز خاتون۔ اس کے ساتھ ہی دونوں آگے بڑھتے ہیں اور علاؤدین حسن سے کہتا ہے، کراچی سرزمین پر جو چیزیں چاہیے دوسرے قبائل سے کہو کہ وہ ان ضروریات کو پورا کریں۔ اگلے منظر میں علاؤدین اور گونجا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ علاؤدین جان بوجھ کر پیچھے رہتا ہے اور گونجا کی جیت کے ساتھ دوڑ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وہ دونوں گھوڑے سے اترتے ہیں اور گونجا کہتی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے تم سست ہو گئے ہو۔ تو علاؤدین کہتا ہے، نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے صرف اپنی بیوی کو جیتنے دیا۔ پھر گونجا کہتی ہے، یہ ہماری آخری دوڑ تھی۔ علاؤدین پوچھتا ہے، کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ تو گونجا کہتی ہے، میں تمہیں بتاؤں گی لیکن تم وعدہ کرو گے چیخو گے نہیں۔ خوشی کی خبر ہے علاؤدین، میں اب گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتی۔ پھر اسے ایک رومال دیتے ہوئے کہتی ہے، ہمارا ایک بچہ ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہمارا ایک بچہ ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونجا کو گلے لگا لیتا ہے، پھر اسے اٹھا کر جھومتے ہوئے اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں باپ بننے والا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے میری گونجا؟ میں کیا کروں؟ میں جا کر اپنا منہ دھوتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ بھاگ کر منہ دھوتا ہے اور ایک بار پھر گونجا کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔